یہاں پوری صوبائی حکومت جلسوں کو کامیاب کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک اس طرح کا ہمارا المیہ ہے کہ دیکھیے پچھلے 8-10 دنوں میں جتنے جلسے ہوئے ہیں، ایک جلسے پر یہ بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر، یہ شان و شوکت سے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اتنی بڑی سٹیج لگا کر جو انتظامات کیے جاتے ہیں، ان کا ایک جلسے کا تخمینہ 25 سے 30 کروڑ روپیہ ہے، جو کسی بیوہ کو بلوچستان میں امداد کی شکل میں جا سکتا تھا، جو کسی یتیم کو سندھ میں خیمے کی صورت میں اس کی اوپر چھت کا کام دینے کے لیے دیا جا سکتا تھا۔ مگر یہ پیسہ کس چیز پہ لگ رہا ہے؟ آپ کبھی جا کے دیکھیں، یہ فوٹو شوٹ کرانے ایک آدھ دفعہ گئے ہیں عمران خان صاحب، آپ جا کر دیکھیں تو بے سر و سامانی کی حالت ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طریقے سے اس آفت سے نمٹیں گے۔ بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، حکومت پاکستان جو ہو سکتا ہے کر رہی ہے، وزیر اعظم صاحب ہر صوبے میں جا رہے ہیں، مگر کچھ ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی بھی بنتی ہے۔ جو جلسے کے سٹیج پہ تو آپ کو نظر آئیں گے، اور اس غم والے ماحول میں، رنج والے ماحول میں ترانے لگا کر سر دھنتے ہوئے نظر آئیں گے، فوج اور عدلیہ پر حملے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ پنجاب کی صوبائی حکومت اور کوئی کام نہیں کر رہی، اور ہمارا تو خیال تھا کہ عثمان بزدار ایک بہت ہی ناکام اور نکما اور نااہل وزیر اعلیٰ ہے، مگر ان چند ماہ میں ہی پرویز الہی صاحب نے عثمان بزدار کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور اس قدرتی آفت کے دوران بالکل ایک ذرہ برابر بھی کہیں پر نہ امداد پہنچائی ہے، نہ خود کہیں پہنچے ہیں، نہ صوبائی حکومت کی مشینری کہیں حرکت میں نظر آئی ہے۔ اور یہ شاید عثمان بزدار ہوتے تو اس سے بہتر پرفارم کر لیتے، مگر اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹھیک ہے اتحادی حکومت ہے، عمران نیازی صاحب کو خوش رکھنے کا انہوں نے ایک ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے چاپلوسی میں ایک آخری حد تک چلے گئے ہیں کہ پنجاب کو ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے، پنجاب کو ایک فورم بنا دیا ہے کہ یہاں سے فوج مخالف بیانیے کو پروموٹ کیا جائے، اور جلسے جلوسوں کے تحت جو جام دے رہی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کل ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جب ان کی حکومت آتی ہے تو ڈی جی اینٹی کرپشن کو تبدیل کیا جاتا ہے، نیا ڈی جی اینٹی کرپشن لگایا جاتا ہے، اور ان کا ہی تعینات کیا ہوا ڈی جی اینٹی کرپشن آج سے چند روز قبل اس کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور کل فرح صاحبہ کے جو اینٹی کرپشن میں کیسز زیر تفتیش تھے، ان کو کل کلین چٹ دے کر تفتیش کو ختم کر کر ان کیسز کو اور فائلوں کو کلوز کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ پنجاب حکومت عمران نیازی صاحب نے اس لیے حاصل کی تھی کہ انہوں نے فرح گوگی صاحبہ کو این آر او دینا تھا؟ کیا جو کل ایک سمری موو کی گئی ہے 40 کروڑ روپے کی لاگت سے 30 نئی گاڑیاں خریدنے کی، اس ماحول میں آپ پرویز الہی صاحب کی اور پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ کل انہوں نے 40 کروڑ روپے کی لاگت سے 30 نئی گاڑیاں وزراء کے لیے، مشیروں کے لیے، افسران کے لیے خریدنے کی سمری موو کی ہے۔ ایک طرف سیلاب کی تباہی ہے، لوگوں تک ادویات نہیں، اور دوسری طرف کروڑوں روپیہ جلسے جلوسوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، کروڑوں روپے کی نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں وزیروں کے لیے اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے لیے کہ جی ہمیں فارچونر گاڑیاں چاہیے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے لیے، کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں، کروڑوں روپے جلسوں پہ خرچ ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو کروڑوں روپے کا کیس
فرح گوگی صاحبہ کا تھا اس کو بند کر دیا گیا ہے. یہ ہوتا ہے NRO, یہ ہوتا ہے اختیارات سے تجاوز, اور یہ ایک انتہا کی نااہلی ہے. آپ لاہور شہر میں جائیں تو اس وقت کرونا اور ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. کئی ہزار پیشنٹ ڈینگی کے پنجاب کے مختلف ہسپتالوں میں داخل ہیں. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, بخار کی دوائی نہیں مل رہی. پیراسیٹامول جو ہے وہ نایاب ہو گئی ہے پنجاب کے شہروں میں. تو یہ کس طرح کی حکومت ہے اور یہ کس طرح کی بے حسی ہے کہ سیلاب زدگان کی امداد کرنے سے آپ قاصر ہیں. ادویات کی شارٹیج ہے, اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا. قوم کا, غریب عوام کا کروڑوں روپیہ گاڑیوں کی خرید میں صرف کیا جا رہا ہے, شاہانہ گاڑیاں وزراء کے لیے. کروڑوں روپیہ اور ایڈمنسٹریشن پہ جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے اس سے جلسے جلوس کرائے جا رہے ہیں. سیاست کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم نے ریاست کو ترجیح دی ہے, ریاست بچائی ہے, اور انہوں نے ریاست کو داؤ پر لگا کر اپنی سیاست بچائی ہے اور سیاست چمکائی ہے. تو یہ کھیل کب تک چلے گا کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں کسی حوالے سے بھی ایکٹیو نظر آئیں؟ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے جہاں پہ عوام کو کوئی مشکل درپیش ہو تو پنجاب حکومت غائب ہے. ہاں, مگر اپنے لوگوں میں نوکریوں کی تقسیم جاری ہے. گجرات کے ضلع میں 832 نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے, جو کہ یہ اپنے خاندان کے افراد کو اور اپنے سیاسی سپورٹران میں بانٹیں گے, جس طرح انہوں نے پنجاب اسمبلی کی نوکریاں بانٹی تھیں. اور 700 افراد جن کا ڈومیسائل یا منڈی بہاؤدین کا یا گجرات کا ہے ان کو بھرتی کیا تھا. تو یہ کس طرح کی گورننس ہے اور کس طرح کی حکومت ہے کہ آپ گجرات کو ڈویژن چلیں آپ نے بنایا, آپ کا اپنا ضلع ہے, وہ اپنے شوق پورا کیا, حافظ آباد کو ساتھ لگایا, جو کہ نہیں لگانا بنتا تھا. حافظ آباد کی شہریوں کو بہت دور ٹریول کر کے گجرانوالہ پہنچنا پڑتا. آپ کی ترجیحات, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں. نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دو, اپنے لوگوں میں فنڈز کی, سرکاری فنڈز کی بندر بانٹ کر دو, نئی گاڑیاں خرید لو, اپنے لوگوں کو نوکریوں سے نواز دو, اور سیلاب متاثرین کو بیار و مددگار چھوڑ دو. یہ ترجیحات ہیں آپ کی. اور باقی ترجیحات کیا ہے کہ پنجاب کی حکومت میں اینٹی کرپشن کے محکمے میں 2 DG اینٹی کرپشن تبدیل ہوتے ہیں. رانا جبار کو ہٹایا گیا, رائے منظور ناصر کو لگایا گیا. رائے منظور ناصر کو ہٹا کے اب نیا DG لگایا گیا ہے, صرف اس غرض سے کہ فرح گوگی کا جو پلاٹوں کا کیس تھا اس کو بند کرنا مقصود تھا. تو یہ جو سٹیج پہ چڑھ کے عمران نیازی صاحب دن رات کرپشن کا اور چور ڈاکو کا راگ الاپتے ہیں, اور دن رات فوج کو, سپاہ سالار کو, عدلیہ کو برا بھلا کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں جیسے باپ بیٹے کو کرتا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ 4.5 سال آپ نے اس ملک کی تباہی اتار دی ہے. ایک ترقیاتی منصوبہ نہیں لگایا, 1 میگا واٹ بجلی نہیں لگائی, مہنگائی میں کوئی کمی نہیں کی. آج ہم نے وہ ملبہ اٹھایا ہے کیونکہ ریاست کسی نے بچانی تھی, اور وہ ذمہ داری ہم نبھا رہے ہیں. مگر آپ آج بھی سٹیجوں پہ چڑھ کر جو نعرے بازی کرتے ہیں, تانے کستے ہیں, ویڈیوز چلاتے ہیں, لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں, تو کیا عوام کو بتائیے گا کہ میں نے جو پنجاب, بقول عمران خان صاحب کے پنجاب کا جو سب سے بڑا ڈاکو ہے, بقول عمران خان صاحب کے, اس کے ذریعے اپنی بھی ایک ڈکیتی پر NRO دیا ہے, اور وہ NRO جب کل دیا گیا تو اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے DG اینٹی کرپشن کو 2 مرتبہ تبدیل کیوں کیا پنجاب میں, اور آپ نے یہ کس کے کہنے پر فرح گوگی کو کلین چٹ دی ہے اور یہ کیس بند کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 2 ماہ کی مدت بھی نہ ہو اور کیس کلوز ہو جائے اور بے گناہ قرار دے دیا جائے؟ تو اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ کا اقتدار ختم ہوتے ہی فرح گوگی صاحبہ
ملک سے باہر کیوں گئیں؟ کیا ان کو فرار کرانے میں آپ کا ہاتھ نہیں تھا؟ کیا جو گھڑیاں، پینٹنگز اور توشے خانے کے جو تحائف تھے اس کو بیچنے میں فرح گوگی کا کردار نہیں ہے؟ کیا جو ہیروں کی تجارت ہوتی رہی اور دبئی سے جو ہیرے فروخت ہوتے رہے اور جو آپ گھڑیاں بیچتے رہے، کیا فرح گوگی اس میں حصے دار نہیں تھی؟ کیا پنجاب میں کرپشن سے کمایا گیا پیسہ اس کو وائٹ کرنے کے لیے یہ سارے گھنونے جرائم نہیں کیے گئے؟ تو کیا امر مانے ہے آپ فرح گوگی اور اس کے خاوند کو پاکستان کیوں نہیں بلاتے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے بینامی دار ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب تفتیش ہوگی تو بتایا جائے گا کہ یہ تمام کرپشن کا پیسہ کما وہ رہے تھے، آپ کے نام پہ کما رہے تھے، آپ کے ذریعے کما رہے تھے، آپ کے اہل خانہ کے ذریعے کما رہے تھے، اور یہ پیسہ یہ آپ کے فائدے کے لیے تھا، یہ آپ کے استعمال کے لیے تھا، اسی لیے ان کو آپ نے یہاں سے فرار کرا کر دبئی میں چھپایا ہوا ہے۔ تو واپس بلائے نا۔ پنجاب کی حکومت کے حصول کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں این آر او دیا جائے، فرح گوگی کے کیس بند کیے جائے یکے بعد دیگرے۔ کیا آپ کو اتنا سا بھی احساس نہیں ہے کہ جب آپ میوزک اور ترانے لگا کر سٹیج پر چڑھ کے چور ڈاکو کہتے ہیں، فوج پر حملے کرتے ہیں، عدلیہ پر حملے کرتے ہیں، تو آپ کو خیال نہیں آتا کہ اس وقت 1/3 پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور 2 صوبوں میں اور گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے؟ آپ کو یہ خیال نہیں آتا؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یا آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ پیسہ کماؤ اور پھر این آر او دے کے اس پر پردہ ڈالو، اور جو لوگ آپ کے نام پر پنجاب میں کرپشن کر رہے تھے ان کو تحفظ فراہم کرو، اور پنجاب کی حکومت کو ریاست مخالف بیانیے کے لیے استعمال کرو اور دوسروں کو چور ڈاکو کہو؟ یہ جلسے فی الفور بند ہونے چاہیے۔ جلسوں کا ٹائم آئے گا، آپ کا ڈٹ کے مقابلہ بھی کریں گے، مگر ہماری ترجیح اس وقت جو عوام سیلاب سے متاثرہ ہیں ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ کیا آپ کی پارٹی، کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ فرح گوگی والے معاملے پہ ایک ترجمان کا بیان نہیں آیا۔ ادھر ہلکی سی ہوا چلتی ہے تو فواد چودھری صاحب آ کے ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں، تو ابھی تک بتائیں نا کہ ان کیس کے حقائق کیا تھے، اور ڈی جی اینٹی کرپشن کو 2 مرتبہ تبدیل آپ نے کیوں کیا؟ تو یہ ہوتی ہے چوری اور اوپر سے سینہ زوری جو آپ کر رہے ہیں۔ تاریخ میں یہ قدرتی آفت والے دور کو اس طرح یاد رکھا جائے گا کہ تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہو کر سیلاب متاثرین کی امداد کر رہی تھیں، اور ایک سیاسی جماعت جو فورن فنڈڈ جماعت ہے جس نے غیر ملکیوں سے پیسے لیے ہیں، یہ ہے بین الاقوامی سازش جو اپنے فورن فنڈنگ سے پیسہ لیا اور آج اپنی فوج کو للکارتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ ہے اصل سازش آپ کی، اور یہ فورن فنڈڈ جماعت آج پاکستان کے حالات سے قطع نظر اور اس بات کو بالکل ذہن میں لائے بغیر کہ سیلاب متاثرین کس عذاب سے گزر رہے ہیں، جو جلسے جلوس کر کے ریاست پر حملے کر رہی ہے، ریاست مخالف بیانیاں اس کو پروموٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف کرتوت یہ ہیں کہ پنجاب میں این آر او دے دیا، عوام کا پیسہ اپنے ذاتی خرچ کے لیے استعمال کر لیا۔ تو یہ وہ بڑے چپتے ہوئے حقائق ہیں جس کا عمران نیازی صاحب کو ہمیشہ سامنا بھی کرنا پڑے گا، جواب بھی دینا ہوگا اور بھگتنا بھی پڑے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ سیاسی سوال تھوڑا ہو سکتا ہے۔ جی جی بالکل کریں۔ پنجاب حکومت اس نائب کمیوں کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش کسی سطح پہ ہو رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں وہ کوشش جاری تھی، جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ 186 ووٹوں والی حکومت جس کے قیام کے لیے ایک 10 ووٹوں کا جو جوڈیشل آرڈر آیا تو وہ 25 ووٹوں والے ہمیں سوال کرتے ہیں، وہ اتفاق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دی سیٹ ہوئے، ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، تو ہمیں ووٹ دینے کی سزا میں اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونے پڑے،
تو ہمارا ووٹ گنتی میں شمار تو کیا جاتا اور گنتی میں شمار ہونا چاہیے تھا. اگر پارلیمانی لیڈر کی ہدایت پر وہ 10 ووٹ شمار کیے گئے تو یہ 25 ووٹ مائنس کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ بھی ہم پنجاب کے بہت سارے ایم پی ایس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ایوان کی اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں جو ہماری جماعت سے جن کا تعلق رہا ہے. تو یہ کوشش کبھی ٹوٹی نہیں تھی, یہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی کیونکہ یہ ان نیچرل طریقے سے حکومت بنی ہے 186 ووٹوں والی, جس کو صرف 1 ووٹ کی برتری حاصل ہے جو حکومت بنانے کے لیے ضروری ہے. اور عوام کے مسائل میں دن بدن جو اضافہ ہو رہا ہے, پرویز الہی نے لوگوں کو بزدار کی یاد دلا دی ہے. اور آپ سوچیں کہ اگر پرویز الہی اتنے ہی ناکام وزیر اعلیٰ ہیں تو آنے والے دنوں میں پنجاب کی عوام بھی اس کو مسترد کریں گے اور ہم بھی بھرپور کوشش کریں گے ان کو اپنی حکومت کو ہم انشاءاللہ دوبارہ سے قائم کریں اور دکھی انسانیت کی خدمت کریں. بہزاد صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کہا یہ وقت سیاست کا نہیں ہے اور جلسے بند ہونے چاہیے. کیا مسلم لیگ نون خود بھی سیاسی سرگرمیاں ختم کرنے, جلسے بند کرنے کا اعلان کرے گی یا یہ صرف عمران خان سے ہی توقع رکھی جائے گی؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے, لیکن اس سچویشن میں بھی اگر آپ پنجاب حکومت گرانی کی بات کریں گے تو پھر آپ کی کہنے اور عمل کرنے میں کتنا ڈفرینس ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے ہم نے تو ابھی کوئی جلسے جلوس نہیں کیے سوائے ان جگہوں پر جہاں ضمنی انتخابات تھے. تو اب ضمنی انتخابات کیونکہ اب پوسٹ پون ہو گئے ہیں تو اب جلسے جلوس تو ہم کر نہیں رہے اور نہ ارادہ ہے کہ اس کروشل ٹائم پہ ہم جلسے جلوس کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت کا جو ہم ایک کوشش شروع سے ہماری جاری تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ اقتدار کا حصول جو ہے وہ مقصد ہے, اقتدار میں آنا مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں آپ کبھی جا کر دیکھیں, میں تونسا سے لے کے کوٹ چھٹا سے لے کے راجن پور سے لے کے فاضل پور سے لے کے جام پور سے لے کے رجحان تک گیا ہوں. ایک ایک جگہ پر خود جا کے معاملات کو دیکھا ہے. جب صوبائی حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے, ادویات نہیں مل رہی, سیلاب متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تو پھر بھی گڈ گورننس کی مثال لوگ دیتے تھے کہ ہم نے آٹے پر 200 ارب کی سبسڈی دی, اپنے لوگوں کو پیسوں سے نہیں نوازا, اپنے لوگوں کو نوکریاں نہیں دی. تنقید ہوتی ہے سیاسی طور پہ ہمارے پر, کرتے ہیں لوگ, مگر ہماری ترجیح عوام کی خدمت تھی اور انشاءاللہ رہے گی. اور یہ حکومت کا قیام ہم سمجھتے ہیں کہ غیر فطری طریقے سے ہوا, اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے. تو یہ سیاست کی بات نہیں ہے, یہ ریاست کی بات ہے اور انشاءاللہ جو کوشش جاری ہے وہ شروع سے جاری ہے. ہم نے کبھی ہار مانی نہیں تھی اور انشاءاللہ نہ مانیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب میں پھر گڈ گورننس کے انشاءاللہ جھنڈے گاڑیں گے. یہ بتائیے گا کہ چارج شیٹ آپ نے پیش کر دی تو ایسی صورتحال ہے پنجاب میں, تو کیا گورنر باز لگانے کے حوالے سے بھی کوئی آپشن پر غور کیا جا رہا ہے؟ اور جو صورتحال اگر ڈیولپ ہوتی ہے, عمران خان کوئی بڑا اعلان کرتے ہیں تو اس کے بعد کس طرف بھی سوچے گی؟ دیکھیے گورنر راج کے حوالے سے نہ کوئی تجویز زیر غور ہے, نہ اس معاملے پر کوئی بات ہوئی ہے, مگر لوگوں کا جو پنجاب کے اندر جو حالات بنتے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے صوبائی حکومت بالکل کوئی کام نہیں کر رہی, تو دیگر آپشن ضرور زیر غور ہیں کہ ہم پہلے دن سے اس سائڈ کے ایم پی ایس سے بھی رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ اپنی کوشش جاری رہے گی کہ یہ اس عذاب سے پنجاب کی جان چھڑائی جائے اور لوگوں کو پنجاب میں ریلیف فراہم کیا جائے. آخری سوال ریحان شیخ آئی ٹی وی. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو اب اپوزیشن میں ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں, اسی طرح جب ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو جو ایک نئی حکومت آئی ہے, انہوں نے ای سی ایل سے اپنے نام لکھوا دیے, نیب کی ترمیم کرا دی اور وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ کام انہوں نے اپنا مکمل کر دیا. تو ان کی باتوں میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیے ای سی ایل کی ایک کمیٹی بنی ہے اور اس کے باقاعدہ ایس او پیز ہیں, پروسیجرز ہیں جس کے تحت ای سی ایل سے نام نکالا جاتا ہے. اور میرے علم میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی رہنما یا کوئی افسر ای سی ایل سے نام نکلوا کر ملک سے فرار ہوا ہو. فرا گوگی صاحبہ ضرور فرار ہوئی ہیں, مگر مسلم لیگ نون کا یا اس کی اتحادی جماعتوں کا کوئی رہنما اس وقت ملک سے باہر اس طرح سے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے نیب کو
بطور ایک ہتھیار کے استعمال کیا گیا. تمام سیاسی رہنماؤں کو جیل بھیجا گیا. 1.5-2 سال قید و بند کی سہولتیں ہم نے برداشت کی، مگر اس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں. اور نیب کی ترمیم میں پرویز خٹک صاحب، اسد کیسر صاحب یہ سب سے بڑے حامی تھے. تو عمران خان صاحب کی اپنی جماعت ان کی حامی رہی ہے. تو ہمارے سے کس بات کا شکوہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں نیب کام نہیں آیا وہاں پہ 15 کلو ہیروئن بھی ڈالی گئی. تو یہ بدترین سیاسی انتقام کی مثال ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کیسز میں کوئی دم ہوتا تو آج شہزاد اکبر اس ملک میں ہوتے، وہ ملک سے فرار نہ ہوئے ہوتے. بہت شکریہ جی، تھینک یو.